السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جولائی کی 13 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کو عالمی مالیاتی ادارے IMF سے اسٹینڈ بائی معاہدے کے تحت 1.2 ارب ڈالرز کی پہلی قسط موصول ہو گئی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے رقم موصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ رواں ہفتے ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں 4.2 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ IMF سے قبل سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے بھی پاکستان کو مجموعی طور پر 3 ارب ڈالر منتقل کیے ہیں۔ بلوچستان کے شہر ژوب کی فوجی چھاؤنی پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد آج دوسرے روز بھی علاقے میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ژوب کی جانب سے جاری ایک اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر ضلع ژوب میں 13 جولائی سے لے کر 15 جولائی تک تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ تعلیمی اداروں کی بندش کا فیصلہ ژوب میں دہشت گردی کے واقعے کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ ژوب میں بدھ کی صبح فوجی چھاؤنی پر دہشت گردوں کے حملے سے 9 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 5 شہری زخمی ہو گئے تھے۔ فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن کے دوران 5 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے وابستہ گروپ جماعت الاحرار نے ژوب حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان زہرا بلوچ کے مطابق شمالی بھارت میں ہونے والی حالیہ بارشوں کے بعد بھارت 9 جولائی سے دریاؤں میں پانی چھوڑنے سے پہلے باقاعدہ طور پر پاکستان کے ساتھ معلومات شیئر کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں ان کے بقول دونوں ممالک کے متعلقہ حکام رابطے میں ہیں۔ بھارت کی طرف سے پانی چھوڑنے کی وجہ سے دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ نئی دہلی کے رہائشی جمعرات کو شدید بارش کے اثرات سے نبرد آسماں ہیں، جہاں ریکارڈ بارش نے جمنا ندی میں سیلابی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ 20 ملین لوگوں کے اس شہر میں گزشتہ 5 روز سے تمام اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور صرف ضروری عملے کو دفتر آنے کو کہا گیا ہے۔ جمعرات اور جمعے کو پینے کے پانی کی سپلائی میں 1/4 کمی آنے کی توقع ہے۔ 1 جون کو مانسون کا موسم شروع ہونے کے بعد سے دہلی میں اوسط سے 113% زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی، اور شمال کی پہاڑی ریاستوں میں ہونے والی بارشوں نے دریا کے سیلابی پانی کو بھر دیا، جس سے کم از کم 88 افراد ہلاک ہو گئے۔ جمعرات کو یوم شہدائے کشمیر پر نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں حکام نے عام لوگوں کو دارالحکومت سری نگر میں واقع مزار شہداء پر حاضری دینے سے روکا، جبکہ سیاسی جماعتوں کو بھی جلسے کرنے یا جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سری نگر کے پرانے حصے میں الصبح مسلح پولیس کے اضافی دستے تعینات کر دیے گئے تھے، اور شہر کے خواجہ بازار علاقے کی جہاں مزار شہداء واقع ہے ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ یوم شہدائے کشمیر ان 22 کشمیری مسلمانوں کی یاد میں ہر سال منایا جاتا ہے جنہیں 13 جولائی 1931 کو مطلق العنان ڈوگرا مہاراجا ہری سنگھ کی فوج نے سری نگر کی مرکزی جیل کے باہر جمع ایک ہجوم پر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ اس دوران جمعرات کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، پاکستان اور دنیا کے کئی دوسرے ممالک میں مقیم کشمیری مسلمانوں نے یوم شہدائے کشمیر منایا اور اس مناسبت سے تقریبات کا اہتمام کیا، جبکہ جموں و کشمیر کی کئی سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے بیانات میں 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی 2 روزہ دورے پر فرانس پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ فرانس کے قومی دن پر خصوصی پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم مودی کے اس دورے میں بھارت اور فرانس کے درمیان دفاعی ساز و سامان کی خرید و فروخت کے
اہم سودے بھی زیر بحث آئیں گے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کام کرنے والی پاکستان کی نوبل انعام یافتہ کارکن ملالہ یوسفزئی نے افغانستان میں خواتین کو درپیش پابندیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نائجیریا میں ملالہ ڈے کے موقع پر ہونے والی اقوام متحدہ کی تقریب میں انہوں نے کہا کہ 10 سال پہلے افغانستان میں لڑکیاں اسکول جا رہی تھیں، لیکن آج افغانستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں خواتین کو علم حاصل کرنے پر پابندی کا سامنا ہے۔ ملالہ نے کہا کہ افغانستان میں خواتین کی تعلیم پر پیش رفت بہت سست تھی، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہاں حالات اتنی تیزی سے خراب ہو جائیں گے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ روسی جارحیت کے خلاف جو اس وقت دنیا کے مرکزی چیلنجز میں سے ایک ہے، یوکرین کے دفاع کے لیے مغربی اتحادیوں کی حمایت کبھی متزلزل نہیں ہوگی۔ صدر نے کہا کہ ہمارا اتحاد کبھی کمزور نہیں پڑے گا۔ بائیڈن نیٹو سربراہ اجلاس کے موقع پر لتھوینیا کے دارالحکومت ویلنیوس میں خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لتھوینیا اشروں ماسکو کے تسلط میں رہ کر آزادی کی طاقت کا اندازہ کر چکا ہے۔ صدر بائیڈن نے بدھ کو اپنے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی سے بھی ملاقات کی۔ اجلاس کے اختتام پر نیٹو کے رہنماؤں نے یوکرین کی دفاعی اتحاد میں شمولیت کی حمایت کا موقف دہرایا، لیکن اس سلسلے میں کوئی ٹائم لائن فراہم نہیں کیا۔ اس موقع پر ترقی یافتہ ممالک کے G7 گروپ نے مشترکہ اعلامیہ میں یوکرین کو دفاعی اور معاشی مدد فراہم کرنے کے منصوبے کا بھی اعلان کیا۔ روس نے کہا ہے کہ اگر مغربی ممالک نے یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے فراہم کیے تو اسے ایٹمی خطرہ تصور کیا جائے گا۔ جمعرات کو اپنے بیان میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا کہ F-16 طیارے ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یوکرین کو ان کی فراہمی خطے کے امن کے لیے خطرہ ثابت ہوگی۔ یوکرین روس کے خلاف جنگ میں اپنے دفاع کے لیے مغربی اتحادیوں سے دور تک مار کرنے والے جدید ہتھیاروں کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن جمعرات کو انڈونیشیا میں ایسوسی ایشن آف جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے مذاکرات کے موقع پر چین کے اعلیٰ سفارتکار وانگ یی سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے دونوں طاقتوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر بلنکن اور وانگ نے گزشتہ ماہ بیجنگ میں ملاقات کی تھی۔ بلنکن اور وانگ جاکارتا میں آسیان مذاکرات میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف بھی ان مذاکرات میں۔ توقع ہے کہ جمعرات اور جمعے کو ہونے والی ملاقاتوں میں میانمار میں بحران کے خاتمے کے لیے کام کرنے اور بحیرہ جنوبی چین میں کشیدگی پر توجہ مرکوز رکھی جائے گی۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ سوڈان کی ریاست مغربی دارفور میں ایک اجتماعی قبر سے کم 87 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس آفس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ لاشیں شہر جنینا کے باہر ملی ہیں، جہاں 20 سے 21 جون کے درمیان مقامی افراد سے زبردستی ان لاشوں کی تدفین کروائی گئی تھی۔ بیان کے مطابق اس بات کے قابل اعتبار شواہد ملے ہیں کہ واقعے میں سوڈان کی پیراملٹری فورس RSF ملوث ہے۔ اقوام متحدہ نے واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ عراقی سیکیورٹی فورسز نے بدھ کو شمالی شہر موصل میں اسلامک اسٹیٹ یا داعش سے شہر کی آزادی کی 6ٹی برسی منائی۔ اس موقع پر فوج اور پولیس کی گاڑیوں کے بڑے قافلوں نے شہر میں پریڈ کی۔ موصل میں IS کے خلاف 3 سال سے زائد عرصے تک جاری رہنے والی جنگ عراق کی سب سے طویل اور بھاری نقصان کا باعث بننے والی روایتی جنگ تھی، جس میں ہزاروں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے اور لاکھوں بے گھر ہو گئے۔ اقوام متحدہ نے ایک گمبھیر رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ اس وقت عالمی ترقی کی موجودہ شرح پر
575 ملین لوگ اب بھی انتہائی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور سن 2030 میں 84 ملین بچے اسکول نہیں جا سکیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گتریس نے رپورٹ کے ابتدائیے میں کہا ہے کہ اگر ہم اس وقت عمل نہیں کرتے تو سن 2030 کا ایجنڈا دنیا کے لیے ایک کتبہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ترقی کرنے میں ناکامی کا مطلب ہے کہ عدم مساوات کا مسئلہ اور بھی شدت اختیار کر جائے گا، جس سے دنیا کے ٹوٹنے اور تقسیم ہونے کا خطرہ بڑھتا جائے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ پروڈیوسر عائزہ عرفان، کیمرامین اسفر بام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔